ابو زبیر نے کہا میں نے سعید بن جبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر گردن توڑ دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیں، اس کا چہرہ اور میرا خیال ہے کہا اور سر برہ نہ رکھیں، بلا شبہ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2900۔ منصور نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص سفر حج میں شریک تھا، اسے اس کی اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو اور خوشبو اس کے قریب نہ لاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2901۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت کیا تم حج کا ارادہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں خود کو بیماری کی حالت میں پاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حج کی نیت کرو اور شرط کر لو اور یوں کہو اللہم محلی حیث حسبتنی، اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2902۔ زہری نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں جبکہ میں بیمار بھی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے لیے نکل پڑو اور یہ شرط کر لو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2903۔ معمر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی گزشتہ حدیث کے مطابق حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2904۔ ابو زبیر نے طاؤس کو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اکریمہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا میں بیماری کی وجہ سے خود کو مشکل سے اٹھا پاتی ہوں اور حج بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ اے اللہ جہاں تو مجھے روک دے گا وہی میرے احرام کھول دینے کا مقام ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2905۔ عمرو بن حارم نے سعید بن جبیر اور اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ شرط لگا لیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2906۔ ہمیں اسحاق بن ابراہیم، ابو ایوب غیلانی اور احمد بن خراش نے حدیث بیان کی۔ اسحاق نے کہا ہم کو خبر دی اور دوسروں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی۔ ابو عامر نے جو عبد الملک بن عمر ہیں انہوں نے کہا ہمیں رباح نے جو ابن ابی معروف ہیں عطا سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حج کی نیت کرو اور احرام باندھتے ہوئے شرط کر لو کہ اے اللہ تو نے جہاں مجھے روک دیا وہی میرا احرام ختم ہو جائے گا۔ اور اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2907۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے بیان کیا کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر واقع درخت کے قریب قیام کے دوران میں حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن ابی بکر کی پیدائش کی وجہ سے نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان یعنی اپنی اہلیہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2908۔ جعفر صادق نے اپنے والد محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں روایت کی کہ جب انہیں ذوالحلیفہ میں نفاس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے ان یعنی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2909۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حجۃ الوداع کے سال اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہم میں سے کچھ نے عمرے کے لیے احرام باندھ کر تلبیہ کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور جس کے ساتھ ہو وہ عمرے کے ساتھ ہی حج کا بھی تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک دونوں کے لیے عائد کردہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں مکے پہنچی تو ایام مخصوصہ میں تھی، میں نے حج کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ میں نے اس صورتحال کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھولو اور کنگھی کرو، پھر حج کا تلبیہ پکارنا شروع کر دو اور عمرے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم نے حج ادا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ عمرہ تمہارے اس رہ جانے والے عمرے کی جگہ ہے جن لوگوں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا۔ انہوں نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا اور پھر احرام کھول دیے۔ پھر جب وہ لوگ حج کے دوران میں مینا سے لوٹے تو انہوں نے اپنے حج کے لیے دوسری بار طواف کیا۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی حج قران کیا تھا تو انہوں نے صفا و مروہ کا ایک ہی طواف کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2910۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا اور بعض نے صرف حج کے لیے، حتیٰ کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا وہ قربانی نہیں لایا، وہ احرام کھول دے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور ساتھ قربانی بھی لایا ہے وہ جب تک قربانی ذبح نہ کر لے احرام ختم نہ کرے، اور جس نے صرف حج کے لیے تلبیہ کہا تھا وہ اپنا حج مکمل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے راستے میں ایام شروع ہو گئے، میں عرفہ کے دن تک ایام ہی میں رہی اور میں نے صرف عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سر کے بال کھولوں، کنگھی کروں اور حج کے لیے تلبیہ پکاروں اور عمرے کے اعمال چھوڑ دوں، تو میں نے یہی کیا۔ جب میں نے اپنا حج ادا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس عمرے کی جگہ عمرہ کر لوں جسے حج کا دن آ جانے کی بنا پر مکمل کر کے میں اس کا احرام نہ کھول پائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2911۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلے۔ میں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا لیکن اپنے ساتھ قربانی نہیں لائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں وہ اپنے عمرے کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک ان دونوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایام شروع ہو گئے۔ جب عرفہ کی رات آ گئی میں نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا، اب میں اپنے حج کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے سر کے بال کھولو، کنگھی کرو اور عمرے سے رک جاؤ، حج کے لیے تلبیہ پکارو۔ انہوں نے کہا، جب میں نے اپنا حج مکمل کر لیا تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مقام تنعیم سے اس عمرے کی جگہ جس سے میں رک گئی تھی دوسرا عمرہ کروا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2912۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اکٹھے عمرے اور حج کے لیے تلبیہ پکارنا چاہے پکارے، جو صرف حج کے لیے تلبیہ پکارنا چاہے پکارے، اور جو صرف عمرے کے لیے پکارنا چاہے وہ ایسا کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تلبیہ پکارا اور آپ کے ساتھ کئی لوگوں نے اکیلے حج کے لیے تلبیہ کہا، کئی لوگوں نے عمرے اور حج دونوں کے لیے تلبیہ کہا، اور کئی لوگوں نے صرف عمرے کے لیے کہا، اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2913۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحج کا چاند نکلنے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو صرف عمرے کے لیے تلبیہ کہنا چاہے کہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں قربانی ساتھ لایا ہوں تو میں بھی عمرے کا تلبیہ کہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ کہا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا۔ ہم نکل پڑے حتیٰ کہ مکہ آ گئے۔ میرے لیے عرفہ کا دن اس طرح آیا کہ میں ایام میں تھی اور میں نے ابھی عمرے کی تکمیل کر کے اس کا احرام کھولا نہیں تھا۔ میں نے اس بات کا شکوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا عمرہ چھوڑ دو، اپنے سر کی مینڈیاں کھول دو، کنگھی کر لو اور حج کا تلبیہ کہنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا، میں نے یہی کیا۔ جب حسبہ کی رات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل فرما دیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا اور مجھے لے کر تنعیم کی طرف نکل پڑے۔ وہاں سے میں نے عمرے کا تلبیہ کہا۔ اس طرح اللہ نے ہمارا حج پورا کرا دیا اور عمرہ بھی۔ ہشام نے کہا، اس الگ عمرے کے لیے نہ قربانی کا کوئی جانور ساتھ لایا گیا تھا، نہ صدقہ تھا اور نہ روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2914۔ ابن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الحج کا چاند نکلنے کے قریب حج کے لیے نکلے اور ہمارے پیش نظر صرف حج ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عمرے کا تلبیہ پکارنا چاہے وہ اکیلے عمرے کا تلبیہ پکارے۔ پھر عبدہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2915۔ وکیع نے ہشام سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم ذی الحج کا چاند نکلنے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینے سے نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا تلبیہ پکارا، بعض نے حج کا، اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پکارا تھا۔ اور وکیع نے آگے ان دونوں یعنی عبدہ اور ابن نمیر کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں یہ کہا، عروہ نے اس کے بارے میں کہا، بلا شبہ اللہ نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج بھی مکمل کروا دیا اور عمرہ بھی۔ ہشام نے کہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح عمرہ کرنے میں نہ کوئی قربانی تھی، نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2916۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا، بعض نے حج اور عمرے دونوں کا،
اور بعض نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ جس نے عمرے کا تلبیہ کہا تھا وہ تو عمرے کی تکمیل کے بعد حلال ہو گیا، اور جنہوں نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کہا تھا اور قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، وہ لوگ قربانی کا دن آنے تک احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2917۔ قاسم نے اپنے والد محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارے پیش نظر حج کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف یا اس کے قریب پہنچے تو مجھے ایام شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے روتا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی یعنی مقدر کر دی ہے، تم سارے کام ویسے ہی سر انجام دو جیسے حاجی کرتے ہیں، سوائے یہ کہ جب تک غسل نہ کر لو بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2918۔ عبد العزیز بن ابی سلمہ ماجشون نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور حجی کا ذکر کر رہے تھے۔ جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے۔ اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا رلا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم کاش میں اس سال حج کے لیے نہ نکلتی۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہیں تمہیں ایام تو شروع نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے، تم تمام کام ویسے ہی کرتی جاؤ جیسے تمام حاجی کریں، مگر جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب میں مکے پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تم اسے حج کی نیت کو بدل کر عمرہ کر لو۔ جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کے مطابق عمرے کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور قربانیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور بعض اصحاب ثروت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی کے پاس تھیں۔ جب وہ چلے تو انہوں نے حج کا تلبیہ پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب قربانی کا دن آیا تو میں پاک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے طواف افاضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں یعنی لانے والوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی ہے۔ جب یعنی مدینے کے راستے مینا کے فوراً بعد کی منزل محسب کی رات آئی تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے لوٹیں اور میں اکیلا حج کر کے لوٹوں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے اونٹ پر ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت 9 عمر لڑکی تھی، راستے میں اونگ رہی تھی اور میرا منہ بار بار کجاوے کی پچھلی لکڑی سے ٹکراتا تھا، حتیٰ کہ ہم تنعیم پہنچ گئے۔ پھر میں نے وہاں سے اس عمرے کے بدلے جو لوگوں نے کیا تھا اور میں اسے محروم رہ گئی تھی عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2919۔ حماد بن سلمہ نے عبد الرحمن سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ جب ہم صرف مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی۔ حماد نے اس سے آگے ماجشون کی حدیث کی طرح بیان کیا، مگر حماد کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں۔ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور اصحاب ثروت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی کے پاس تھی۔ پھر جب وہ چلے تو انہوں نے تلبیہ پکارا، اور نہ یہ قول کہ ان کی حدیث میں ہے کہ میں 9 عمر لڑکی تھی،
مجھے اونگ آتی تو میرا سر بار بار پالان کی پچھلی لکڑی کو لگتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2920۔ مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا حج افراد کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2921۔ افلاح بن حمید نے قاسم سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے حج کے مہینوں میں حج کی حرمتوں یعنی پابندیوں میں اور حج کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے، حتیٰ کہ سریف کے مقام پر اترے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں ہے اور وہ اپنے حج کو عمرے میں بدلنا چاہتا ہے تو ایسا کر لے، اور جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ ایسا نہ کرے۔ ان میں سے کچھ نے جن کے پاس قربانی نہیں تھی اس یعنی عمرے کو اختیار کر لیا، اور کچھ لوگوں نے رہنے دیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بعض صاحب استطاعت صحابہ کے ساتھ قربانیاں تھیں۔ پھر آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ میں نے جواب دیا میں نے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گفتگو سنی ہے اور عمرے کے متعلق بھی سن لیا ہے، میں عمرے سے روک دی گئی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، تمہیں کیا ہے؟ میں نے جواب دیا میں نماز ادا نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ ایام عمرے حج میں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، تم اپنے حج میں لگی رہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عمرے کا اجر بھی دے گا، تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہی کچھ لکھ دیا ہے جو ان کی قسمت میں لکھا ہے۔ کہا پھر میں احرام ہی کی حالت میں اپنے حج کے سفر میں نکلی، حتیٰ کہ ہم مینا میں جا اترے اور تب میں ایام سے پاک ہو گئی۔ پھر ہم سب نے بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محسب میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی میرے بھائی کو بلایا اور ان سے فرمایا اپنی بہن کو حرم سے باہر تنعیم لے جاؤ تاکہ یہ احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ کہے اور عمرے کے لیے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر لے، میں تمہاری واپسی تک تم دونوں کا یہی انتظار کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نکل پڑے، میں نے احرام باندھ کر بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ ہم لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی منزل ہی پر تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمرے سے فارغ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوچ کے اعلان کو حکم دیا۔ آپ وہاں سے نکلے، بیت اللہ کے پاس سے گزرے اور فجر کی نماز سے پہلے اس کا طواف وداع کیا، پھر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2922۔ عبید اللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تھے تو ہم میں سے بعض نے اکیلے حج افراد کا تلبیہ کہا، بعض نے ایک ساتھ دونوں یعنی قران اور بعض نے حج تمتع کا ارادہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2923۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حج کے لیے آئی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2924۔ یحییٰ بن سعید نے امرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہی تھی ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ہمارے پیش نظر صرف حج تھا۔ جب ہم مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جس کے ہمراہ قربانی نہیں ہے وہ جب بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لے تو احرام کھول دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عید کے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے یہ گائے ذبح کی ہے۔ یحییٰ نے کہا میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اس یعنی امرہ نے تمہیں یہ حدیث بالکل صحیح صورت میں پہنچائی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2925۔ عبد الوہاب اور سفیان بن عیینہ نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2926۔ ابراہیم نے اسود اور قاسم سے، ان دونوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج اور عمرہ دو مناسک ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور میں صرف ایک منسک یعنی حج کر کے لوٹوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم ذرا انتظار کرو، جب تم پاک ہو جاؤ تو تنعیم کی طرف چلی جانا اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ پکارنا، پھر فلاں مقام پر ہم سے آ ملنا۔ ابراہیم نے کہا، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا تھا کل، اور فرمایا، لیکن وہ تمہارے عمرے کا اجر تمہاری مشقت یا فرمایا خرچ ہی کے مطابق ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2927۔ ابن ابی عدی نے ابن عون سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم اور ابراہیم سے روایت کی۔ ابن عون نے کہا، میں ان میں سے ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث سے الگ نہیں کر سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگ 2 منسک یعنی حج اور عمرہ ادا کر کے لوٹیں، اور آگے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2928۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم اس کو حج ہی سمجھتے تھے۔ جب ہم مکے پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا وہ احرام کھول دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جتنے لوگ بھی قربانی ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے احرام ختم کر دیا۔ آپ کی ازواج بھی اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائی تھیں تو وہ بھی احرام سے باہر آ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لیکن میرے ایام شروع ہو گئے تھے اور میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی۔ جب حسبہ کی رات آئی، کہا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج اور عمرہ کر کے لوٹیں اور میں صرف حج کر کے لوٹوں گی۔ آپ نے فرمایا، جن راتوں اور تاریخوں میں ہم مکے آئے تھے کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اپنے بھائی یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام تنعیم تک چلی جاؤ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ پکارو اور عمرہ کر لو، پھر تم فلاں مقام پر آ ملنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی آپ کو روکنے والی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کی زبان میں اقرا، حلقہ یعنی بے اولاد، بے بال، یہود حائضہ عورت کے لیے یہی لفظ بولتے تھے۔ کیا تم نے عید کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ کہا کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کوئی بات نہیں، اب چل پڑو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، دوسری صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس وقت ملے جب آپ مکے سے چڑھائی پر آ رہے تھے اور میں مکے کی سمت اتر رہی تھی، یا میں چڑھائی پر جا رہی تھی اور آپ اسے اتر رہے تھے یعنی واپس آ رہے تھے۔ اور اسحاق نے متحبتتن یعنی اترنے والی اور متحبتن یعنی اترنے والے کے الفاظ کہے، مفہوم وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2929۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے نکلے، ہم حج یا عمرے کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ اور آگے اعمش نے منصور کے ہم معنی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2930۔ محمد بن جعفر غندر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے زین العابدین علی بن حسین سے، انہوں نے زکوان مولا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، ذی الحج کے 4 یا 5 دن گزر چکے تھے کہ آپ میرے پاس میرے خیمے میں تشریف لائے، آپ غصے کی حالت میں تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے غصہ دلایا؟ اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ آپ نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتی میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا
کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں، مگر اس پر عمل کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ حکم نے کہا، میرا خیال ہے کہ میرے استاد علی بن حسین نے ایسا لگتا ہے کہ وہ پس و پیش کر رہے ہیں۔ کہا، اگر اپنے اس معاملے میں وہ بات پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا، حتیٰ کہ میں اسے یہاں آ کر خریدتا، پھر میں ویسے احرام سے باہر آ جاتا جیسے یہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرے کے بعد آ گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2931۔ عبید اللہ بن معاذ نے کہا، مجھے میرے والد نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 4 یا 5 راتیں گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے۔ آگے عبید اللہ بن معاذ نے غندر کی روایت کے مانند ہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے پس و پیش کرنے کے حوالے سے حکم کا شک ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2932۔ طاؤس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا، مکے پہنچے، ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا کہ ایام شروع ہو گئے۔ انہوں نے حج کا تلبیہ کہا اور تمام مناسک حج ادا کیے۔ واپسی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا طواف تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے، اب تمہیں مزید عمرے کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ نہ مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیجا اور انہوں نے حج کے بعد ایک اور عمرہ ادا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2933۔ مجاہد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہیں مقام صرف سے ایام شروع ہوئے، پھر وہ عرفہ میں جا کر پاک ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہاری طرف سے تمہارا صفا مروہ کا وہ طواف تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2934۔ صفیہ بنت شیبہ نے بیان کیا، کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو 2 عملوں کا ثواب لے کر لوٹیں گے اور میں صرف ایک عمل کا ثواب لے کر لوٹوں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم تک لے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ پر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ راستے میں میں اپنی اوڑھنی کو اپنی گردن سے سرکانے کے لیے بار بار اسے اوپر اٹھاتی تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو مارنے کے بہانے میرے پاؤں پر مارتے کہ اوڑھنی کیوں اٹھا رہی ہو؟ میں ان سے کہتی، آپ یہاں کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہیں جو مجھے ایسا کرتا ہوا دیکھ لے گا؟ فرماتی ہیں، میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارا اور عمرہ کیا، پھر ہم واپس آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ اس وقت مقام حسبہ پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2935۔ عمرو بن عوص نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیں اور انہیں مقام تنعیم سے عمرہ کروائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2936۔ قتیبہ نے کہا، ہم سے لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے حج افراد کا تلبیہ پکارتے ہوئے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف عمرے کی نیت سے آئیں۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جب ہم مکے آئے تو ہم نے کعبہ اور صفا و مروہ کا طواف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے جس کسی کے ہمراہ قربانی نہیں وہ احرام چھوڑ کر حلت یعنی عدم احرام کی حالت اختیار کر لے۔ ہم نے پوچھا، کون سی حلت؟ آپ نے فرمایا، مکمل حلت یعنی احرام کی تمام پابندیوں سے آزادی۔ تو پھر ہم اپنی عورتوں کے پاس گئے، خوشبو لگائی اور معمول کے کپڑے پہن لیے، اور اس وقت ہمارے اور عرفہ کو روانگی کے درمیان 4 راتیں باقی تھیں۔ پھر ہم نے ترویہ والے دن یعنی 8 ذی الحج کو تلبیہ پکارا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہیں روتا ہوا پایا۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایام شروع ہو گئے ہیں، لوگ حلال یعنی احرام سے فارغ ہو چکے ہیں اور میں ابھی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے ابھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے، لوگ اب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ حیض ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے، تم غسل کر لو اور حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وقوف کے ہر مقام پر وقوف کیا یعنی حاضری دی، دعائیں کی، اور جب پاک ہو گئیں تو عرفہ کے دن بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنے حج اور عمرے دونوں مکمل کر کے ان کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکی ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا رہے گا کہ میں حج کرنے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، انہیں لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ، اور یہ مینا سے واپسی پر حسبہ میں قیام والی رات کا واقعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے سنا، کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی، پھر آخر تک لیث کی روایت کردہ حدیث کے مانند روایت بیان کی، لیکن لیث کے حدیث میں اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2938۔ مطر نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارا تھا۔ مطر نے آگے لیث کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی خواہش کرتی آپ اس میں ان کی بات مان لیتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے تنعیم سے عمرے کا تلبیہ پکارا اور عمرہ ادا کیا۔ مطر نے کہا ابو زبیر نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج فرماتی تو وہی کرتی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2939۔ زہیر اور ابو خیثمہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جب ہم مکے پہنچے تو ہم نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا جس کے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ احرام سے آزاد ہو جائے۔ ہم نے دریافت کیا کون سی آزادی یعنی حلت؟ آپ نے فرمایا احرام کی پابندیوں سے پوری آزادی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اپنی عورتوں سے قربت کی، اپنے معمول کے لباس پہنے اور خوشبو کا بھی استعمال کیا۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آیا ہم نے حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا شروع کیا، اور ہمیں حج قران کرنے والوں کو صفا مروہ کے درمیان پہلا طواف یعنی سعی مراد ہے یہ کافی ہو گیا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ گائے اور اونٹ کی قربانی میں ہم 7 افراد شریک ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2940۔ ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا جب ہم حلت کی کیفیت میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب مینا کا رخ کرنے لگیں تو احرام باندھ لیں، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ہم نے مقام ابطح سے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2941۔ یحییٰ بن سعید اور عبد بن حمید نے محمد بن بکر کے واسطے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی، کہا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے صفا و مروہ کے درمیان طواف یعنی سعی ایک ہی مرتبہ کیا تھا۔ عبد بن حبین نے محمد بن بکر کے حدیث میں یہ اضافہ کیا، صفا مروہ کے درمیان اپنا پہلا طواف یعنی سعی جو وہ پہلی مرتبہ کر چکے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2942۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ میں نے اپنے متعدد رفقا کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احرام کے وقت صرف اکیلے حج ہی کا تلبیہ پکارا۔ عطا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کی صبح مکہ پہنچے تھے، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال یعنی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں۔ عطا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہو جاؤ اور اپنی عورتوں کے پاس جاؤ۔ عطا نے کہا عورتوں کی قربت آپ نے ان پر لازم قرار نہیں دی تھی بلکہ بیویوں کو ان کے لیے صرف حلال قرار دیا تھا۔ ہم نے کہا جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان محض 5 دن باقی ہیں، آپ نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت میں رحمت فرما دی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم عرفہ آئیں گے تو ہمارے اعضائے مخصوصہ سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ عطا نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے ٹپکنے کا اشارہ کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی ان کے حرکت کرتے ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ سچا اور تم سب سے زیادہ پارسا ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی ویسے ہی حلال یعنی حرام سے فارغ ہو جاتا جیسے تم حلال ہوئے ہو۔ اگر وہ چیز پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی اپنے ساتھ نہ لاتا، لہٰذا تم سب حلال یعنی احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ چنانچہ پھر ہم حلال ہو گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور اطاعت کی۔ عطا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ براں ہو کر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا علی تم نے کس حج کا تلبیہ پکارا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قربانی کرو اور احرام ہی کی حالت میں رہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لائے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا صرف ہمارے اسی سال کے لیے جائز ہوا ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2943۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر تلبیہ کہا۔ جب ہم مکے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اسے یعنی حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں۔ یہ بات ہمیں بہت گراں لگی اور اس سے ہمارے دل بہت تنگ ہوئے، یعنی ہمارے اس قلق کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ معلوم نہیں کہ آپ کو آسمان سے بذریعہ وحی اس چیز کی خبر پہنچی یا لوگوں کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جس طرح تم نے کیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہم حلال یعنی احرام سے آزاد ہو گئے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے قربت بھی کی اور وہ سب کچھ کیا جو حلال یعنی احرام کے بغیر انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ ترویہ کا دن یعنی 8 ذی الحج آ گیا اور ہم نے مکے کو پیچھے چھوڑا یعنی خیر بات کہا اور حج کا احرام باندھ کر تلبیہ کہنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2944۔ موسیٰ بن نافع نے کہا میں عمرے کی نیت سے یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج سے 4 دن پہلے مکہ پہنچا۔ لوگوں نے کہا اب تو تمہارا مکی حج ہوگا۔ میں ان کی باتیں سن کر عطا بن ابی رباح کے ہاں حاضر ہوا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں فتویٰ پوچھا۔ عطا نے جواب دیا مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث سنائی کہ انہوں نے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھ کر تلبیہ کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے احرام سے فارغ ہو جاؤ، بیت اللہ کا اور صفا و مروہ کا طواف یعنی سعی کرو، اپنے بال چھوٹے کروا لو اور حلال یعنی احرام سے آزاد ہو جاؤ۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آ جائے تو حج کا احرام باندھ کر تلبیہ کہو، اور حج افراد کو جس کے لیے تم آئے تھے اسے حج تمتع بنا لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے کیسے حج تمتع بنا لیں؟ ہم نے تو صرف حج کا نام لے کر تلبیہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے وہی کرو، اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لایا ہوتا تو اسی طرح کرتا جس طرح تمہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن مجھ پر احرام کی وجہ سے حرام کردہ چیزیں اس وقت تک حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ میں پہنچ نہیں جاتی۔ اس پر لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2945۔ ابو بشر نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے آئے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس حج کی نیت اور احرام کو عمرے میں بدل دیں اور عمرے کے بعد حلال عمرے سے فارغ ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی، اس لیے آپ اپنے حج کو عمرہ نہیں بنا سکتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2946۔ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ ابو نضرہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتع کا حکم دیا کرتے تھے اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے منع فرماتے تھے۔ ابو نضرہ نے کہا میں نے اس چیز کا ذکر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا، انہوں نے فرمایا میرے ہی ذریعے سے حج کی یہ حدیث پھیلی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر حج تمتع کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کر کھڑے ہوئے یعنی بحیثیت خلیفہ خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز جس ذریعے سے چاہتا حلال کر دیتا تھا، اور بلا شبہ قرآن نے جہاں جہاں جس معاملے میں اترنا تھا اتر چکا، لہٰذا تم اللہ کے لیے حج کو اور عمرے کو مکمل کرو جس طرح الگ الگ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان عورتوں سے حتمی طور پر نکاح کیا کرو جز وقتی نہیں۔ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے کسی عورت سے کسی خاص مدت تک کے لیے نکاح کیا ہوگا تو میں اسے پتھروں سے رجم کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2947۔ ہمیں حمام نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے اسی مذکورہ بالا سند سے حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا اپنے حج کو اپنے عمرے سے الگ ادا کیا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے حج کو اور تمہارے عمرے کو زیادہ مکمل کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2948۔ مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے اور ہم کہہ رہے تھے اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہماری نیت حج کی تھی، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور لبیک عمرہ کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2949۔ ہم سے حاتم بن اسماعیل مدنی نے جعفر صادق بن محمد الباقر سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں آئے، انہوں نے سب کے متعلق پوچھنا شروع کیا حتیٰ کہ مجھ پر آ کر رک گئے۔ میں نے بتایا میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ انہوں نے عذرائے شفقت اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر رکھا، پھر میرا اوپر پھر نیچے کا بٹن کھولا اور انتہائی شفقت اور محبت سے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان رکھ دی۔ ان دنوں میں بالکل نوجوان تھا۔ فرمانے لگے میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا، وہ ان دنوں نابینا ہو چکے تھے، اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہ موٹی بنائی کا ایک اوڑھنے والا کپڑا لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بھی اس کے ایک پلو کو دوسری جانب کندھے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کے بنا پر اس کے دونوں پلو واپس آ جاتے، جبکہ ان کی بڑی چادر ان کے پہلو میں ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے عرض کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔
انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 9 کی گرہ بنائی اور کہنے لگے بلا شبہ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، حج نہیں کیا۔ اس کے بعد 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت زیادہ لوگ مدینے میں آ گئے۔ وہ سب اس بات کے خواہشمند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر عمل کریں۔ بس ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا کہ زچگی کی اس حالت میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرو، کپڑے کا لنگوٹ کسو اور حج کا احرام باندھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بعیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تا حد نگاہ پیادے اور سوار ہی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی حقیقی تفسیر جانتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور لوگوں نے وہی تلبیہ پکارا جو بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ وہ آج پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کو مسترد نہیں کیا اور اپنا وہی تلبیہ جو پکار رہے تھے پکارتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہماری نیت حج کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ حج کے مہینوں میں عمرے کو ہم جانتے تک نہ تھے، حتیٰ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھونا وہ کیا، پھر طواف شروع کیا۔ 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے، کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلے اور 4 چکروں میں آرام سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ میرے والد یعنی محمد الباقر کہا کرتے تھے اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ آپ 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور باب صفا سے صفا پہاڑی کی جانب نکلے۔ جب آپ کوہ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ میں بھی سعی کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا، اس پر چڑھتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان فرمائی اور کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ خوب پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنہا اسی نے ساری جماعتوں یعنی فوجوں کو شکست دی۔ ان کلمات کے مابین دعا فرمائی۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تھے، پھر مروہ کی طرف اترے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی کی ترائی میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی، یعنی تیز قدم چلے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مروہ کی چڑھائی پر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کی رفتار سے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر اسی طرح کیا جس طرح صفا پر کیا تھا۔ جب مروہ پر آخری چکر تھا تو فرمایا اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور اس رکن کو عمرے میں بدل دیتا،
لہٰذا تم میں سے جس کے ہمراہ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس منصب کو عمرہ قرار دے لے۔ اتنے میں سراقہ بن مالک جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمارے اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا اور ساتھ ہی فرمایا، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو احرام سے فارغ ہو چکے تھے، رنگین کپڑے پہن لیے تھے اور سرما لگایا ہوا ہے۔ اسے انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نادرست قرار دیا۔ انہوں نے جواب دیا، میرے والد گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کام کی وجہ سے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ابھارنے کے لیے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کے اس کام یعنی احرام کھولنے پر اعتراض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے سچ کہا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ اور تم نے جب حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی منصب کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں، اے اللہ، میں بھی اسی کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لیے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ قربانی ہے، یعنی میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا اور تمہاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے، لہٰذا تم بھی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام مت کھولنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے 100 تھی۔ پھر عمرے کے بعد تمام لوگوں نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں احرام کھول لیا اور بال کتروا لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن کے ہمراہ قربانیاں تھیں انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آیا تو لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے، حج کا احرام باندھ کر اس کا تلبیہ پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یعنی مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامیرہ میں لگا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ قریش کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نامیرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فروکش ہو گئے۔ جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا، اس پر آپ کے لیے پالان کس دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفہ کے درمیان تشریف لے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، اور زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی ہیں، یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہ رہا اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے۔ اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا، غرض میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، یعنی اس وقت کا چڑھا سود کوئی نہ لے، اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں اور طلب نہیں کرتے وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، اس لیے کہ وہ سب چھوڑ دیا گیا۔ اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ پھر اگر وہ ایسا کریں
تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن صورت میں فرق نہ آئے کہ تمہاری کھیتی اجڑ جائے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ پھر اذان اور تکبیر ہوئی تو ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر اقامت کہی اور عصر پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ نہیں پڑا، یعنی سنت یا نفل وغیرہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے، اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پگڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے۔ زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا ڈوب گئی، تب سوار ہوئے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھا لیا اور واپس مزدلفہ کی طرف لوٹے، اور قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے مورک سے لگ گیا تھا۔ مورک وہ جگہ ہے جہاں سوار بعض وقت تھک کر اپنا پیر جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اس جگہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے لوگو آہستہ آہستہ آرام سے چلو، اور جب کسی ریت کی ڈھیری پر آ جاتے جہاں بھیڑ کم پاتے تو ذرا مہار ڈھیلی کر دیتے یہاں تک کہ اونٹنی چڑھ جاتی۔ آخر مزدلفہ پہنچ گئے اور وہاں مغرب اور عشاء، ایک اذان اور 2 تکبیروں سے پڑھی، اور ان دونوں فرضوں کے بیچ میں نفل کچھ نہیں پڑے، یعنی سنت وغیرہ نہیں پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے، بیٹھنے، اٹھنے، جاگنے، کھانے پینے پر نظر ہے، اور ہر فعل مبارک کی یادداشت تو حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی، جب فجر ظاہر ہو گئی تو اذان اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی، پھر قصوہ اونٹی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر الحرام میں آئے اور وہاں قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید پکاری، اور وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ بخوبی روشنی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طلوع آفتاب سے قبل لوٹے اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اور فضل رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، اچھے بالوں والے، گورے چٹے خوبصورت جوان تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عورتوں کا ایک ایسا گروہ چلا جاتا تھا کہ ایک اونٹ پر ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھیں، اور سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق کی بات تھی اور نہی عن المنکر کس خوبی سے ادا کیا۔ اور فضل رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دیکھنے لگے۔ یہ ان کی کمال اطمینان کی وجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ ادھر پھیر کر ان کے منہ پر رکھ دیا تو فضل دوسری طرف منہ پھیر کر دیکھنے لگے یہاں تک کہ بطن محصر میں پہنچے۔ تب اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور بیچ کی راہ لی جو جمرہ کبرا پر جا نکلتی ہے، یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے، اور اسی کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور 7 کنکریاں اس کو ماری، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، ایسی کنکریاں جو چٹکی سے ماری جاتی ہیں اور دانہ باقلہ کے برابر ہوں، اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر ماری کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ داہنی طرف اور مکہ بائیں طرف رہا۔ پھر نہر کی جگہ آئے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر یعنی قربان کیے، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیے کہ انہوں نے نہر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا، اور پھر ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لے کر ایک ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آئے اور طواف افاضہ کیا اور ظہر مکے میں پڑی۔ پھر بنی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بھرو اے عبد المطلب کی اولاد۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں بھی تمہارا شریک ہو کر پانی بھرتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے تو سنت ہو جاتا، تو پھر ساری امت بھرنے لگتی اور ان کی سقایت جاتی رہتی۔ پھر ان لوگوں نے ایک ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، مجھے میرے والد حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں جعفر بن محمد نے بیان کیا۔ کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق سوال کیا۔ آگے حاتم بن اسماعیل کی طرح حدیث بیان کی، البتہ اس حدیث میں یہ اضافہ کیا، اسلام سے قبل عرب کو ابو سیار نامی شخص اپنے بے پالان گدھے پر لے کر چلتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے آتے ہوئے مزدلفہ میں مشعر حرام کو عبور کیا، قریش کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر رک جائیں گے، مزید آگے نہیں بڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ یہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے اور اس کی طرف رخ نہ کیا حتیٰ کہ عرفات تشریف لے آئے اور وہاں پڑاؤ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2951۔ حضرت جعفر نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ کہا مجھے میرے والد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ اپنی اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قربانی کی ہے لیکن پورا منی قربان گاہ ہے، اس لیے تم اپنے اپنے پڑاؤ ہی پر قربانی کرو۔ میں نے اسی جگہ وقوف کیا ہے لیکن پورا عرفہ ہی مقام وقوف ہے، اور میں نے مزدلفہ میں یہاں وقوف کیا ہے یعنی ٹھہرا ہوں، اور پورا مزدلفہ موقف ہے یعنی اس میں کہیں بھی پڑاؤ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2952۔ سفیان ثوری نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سابقہ سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، پھر طواف کے لیے اپنی دائیں جانب روانہ ہوئے، 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی سے اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2953۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قریش اور وہ لوگ جو قریش کے دین پر تھے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کہتے تھے۔ ابو الہیثم نے کہا ہے کہ یہ نام قریش کا ہے اور ان کی اولاد کا اور کنانہ اور جدیلہ قیس کا، اس لیے کہ وہ اپنے دین میں حمص رکھتے تھے یعنی تشدد اور سختی کرتے تھے، اور باقی عرب کے لوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں آئیں اور وہاں وقوف فرمائیں اور وہیں سے لوٹیں، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2954۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے بیان کیا، کہا حمص کہلانے والے قبائل کے علاوہ عرب کے تمام قبائل اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حمص سے مراد قریش اور ان کی باہر بیاہی ہوئی خواتین کے ہاں جنم لینے والے ہیں۔ عام لوگ برہنہ ہی طواف کرتے تھے سوائے ان کے جنہیں اہل حمص کپڑے دے دیتے۔ دستور یہ تھا کہ مرد مردوں کو طواف کے لیے لباس دیتے اور عورتیں عورتوں کو۔ اسی طرح حمص یعنی دوران حج مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور باقی سب لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔ ہشام نے کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا یہ حمص ہی تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر تم وہیں سے طواف کے لیے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں۔ انہوں نے فرمایا لوگ حج میں عرفات سے لوٹتے تھے اور اہل حمص مزدلفہ سے چلتے تھے اور کہتے تھے
ہم حرم کے سوا کہیں اور سے نہیں چلیں گے۔ جب آیت پھر تم وہیں سے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں نازل ہوئی تو یہ عرفات کی طرف لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2955۔ محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا ایک اونٹ کھو دیا، میں عرفہ کے دن اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل حمص میں سے ہیں، آپ کا یہاں عرفات میں کیا کام؟ کیونکہ قریش حمص میں شمار ہوتے تھے اور آپ قریشی ہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی کنکریلی زمین میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے، یعنی وہاں منزل کی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم قربانی ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر کے احرام کھول ڈالو۔ پس میں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، یہ ان کی محرم تھی، تو اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھو دیا۔ پھر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں لوگوں کو یہی فتویٰ دینے لگا، یعنی جو بغیر قربانی کے حج پر آئے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ لیکن ایک مرتبہ میں حج کے مقام پر کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تو احرام کھولنے کا فتویٰ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی کے متعلق نیا کام شروع کر دیا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ عمرہ کر کے احرام کو کھولنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا اے لوگو، ہم نے جس کو اس مسئلے کا فتویٰ دیا ہے اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے کہا امیر المومنین، آپ نے قربانی کے متعلق یہ کیا نیا مسئلہ بتایا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کریں تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی احرام نہ کھولو۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو ان کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے احرام اس وقت تک نہ کھولا جب تک قربانی نہ کر لی، یعنی آپ عمرہ اور حج کے درمیان حلال نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2957۔ معاذ بن معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2958۔ سفیان ثوری نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر وادی بطحا میں سواریاں بٹھائے ہوئے یعنی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کون سا تلبیہ پکارا ہے، حج کا، عمرے کا یا دونوں کا؟ میں نے عرض کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تلبیہ پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم قربانی ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر کے احرام کھول ڈالو۔ پس میں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، یہ ان کی محرم تھی، تو اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھو دیا۔ پھر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں لوگوں کو یہی فتویٰ دینے لگا، یعنی جو بغیر قربانی کے حج پر آئے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ لیکن ایک مرتبہ میں حج کے مقام پر کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تو احرام کھولنے کا فتویٰ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی کے متعلق نیا کام شروع کر دیا، یعنی عمر
تک قربانی نہ کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2959۔ ابو امیس نے ہمیں قیس بن مسلم سے خبر دی، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تھا، پھر میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال ملاقات ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ابو موسیٰ تم نے کون سا تلبیہ پکارا ہے، حج کا، عمرے کا یا دونوں کا؟ میں نے عرض کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تلبیہ پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم قربانی ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کر کے احرام کھول ڈالو۔ آگے ابو امیس نے شعبہ اور سفیان ہی کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2960۔ ابراہیم بن ابی موسیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ حج تمتع کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا اپنی بعض فتووں میں ذرا رک جاؤ، تم نہیں جانتے کہ اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسک حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کیا ہے؟ بعد میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیا، لیکن مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ لوگ عرفات کے پاس وادی عرفہ کے قریب اراق مقام میں یا پیلو کے درختوں کی اوٹ میں اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہیں، پھر جب وہ 8 ذی الحج یوم ترویہ کی صبح حج کے لیے چلیں تو غسل جنابت کریں اور ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2961۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کوئی بات کہی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی بالکل کیا تھا، لیکن اس وقت ہم خوف زدہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2962۔ خالد یعنی ابن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963۔ عمرو بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی، کہا ایک مرتبہ مقام عصفان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے یا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ اپنی رائے کے بجائے ہمیں ہماری رائے پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حکم دے رہے ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصرار دیکھا تو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمتع بھی رائج رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2964۔ اعمش نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا حج میں تمتع یعنی حج کا احرام باندھنا پھر عمرہ کر کے احرام کھول دینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2965۔ عیاش عامری نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یہ رخصت ہمارے ہی لیے تھی
یعنی حج میں تمتع کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2966۔ زبید نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 متعے ہمارے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہوئے، یعنی عورتوں سے نکاح متع کرنا اور حج میں تمتع یعنی حج کا احرام باندھ کر آنا، پھر اسے عمرہ کر کے حج سے پہلے احرام کھول دینا، درمیان کے دنوں میں بیویوں اور خوشبو وغیرہ سے متمتع ہونا، اور آخر میں روانگی کے وقت حج کا احرام باندھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2967۔ ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریر نے بیان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی شعثہ سے روایت کی، کہا میں ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس آیا اور ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سال حج اور عمرے دونوں کو اکٹھا ادا کروں۔ ابراہیم نخعی نے میری بات سن کر کہا تمہارے والد ابو شعثہ تو کبھی ایسا ارادہ بھی نہ کرتے۔ قتیبہ نے کہا ہمیں جریر نے بیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ان کا گزر رباضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے ان سے حج میں تمتع کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ تم لوگوں کو چھوڑ کر خاص ہمارے لیے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2968۔ مروان بن معاویہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے غنیم بن قیس سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے حج تمتع کیا تھا، اور یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں سائبانوں والے گھروں میں خود کو ڈھانپے ہوئے یعنی مقیم تھے، یعنی مکے کے گھروں میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حج افراد پر اصرار کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2969۔ یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں کہا ان کی مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2970۔ سفیان اور شعبہ دونوں نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں مروان اور یحییٰ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، البتہ سفیان کی حدیث میں ہے حج میں تمتع کے بارے میں دریافت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2971۔ ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریری نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو العلا سے، انہوں نے مطرف سے روایت کی، مطرف نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں نفع دے گا، جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کچھ کو ذوالحج میں عمرہ کروایا، پھر نہ تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی جس نے اسے حج کے مہینوں میں عمرے کو منسوخ قرار دیا ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد میں ہر شخص نے جو رائے قائم کرنا چاہی کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2972۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن حاتم دونوں نے وقی سے یہ حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے جریری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ ابن حاتم نے اپنی روایت میں کہا بعد میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا نظریہ بنا لیا، ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2973۔ جاتا تھا یہاں تک کہ بواس ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے مطرف سے روایت کی، انہوں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو یعنی حج کے مہینوں میں اکٹھا کیا، پھر آپ نے وفات تک اس سے منع نہیں فرمایا، اور نہ اس کے بارے میں قرآن ہی میں کچھ نازل ہوا جو اسے حرام قرار دے، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے فرشتوں کی طرف سے سلام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بواسیر کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو دغوایا تو مجھے سلام کہنا چھوڑ دیا گیا، پھر میں نے دغوانا چھوڑ دیا تو فرشتوں کا سلام دوبارہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2974۔
محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے حمید بن ہلال سے روایت کی، کہا میں نے مطرف سے سنا، انہوں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا آگے معاذ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2975۔ قتادہ نے مطرف سے روایت کی، کہا جس مرض میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس دوران میں انہوں نے مجھے بلا بھیجا اور کہا میں تمہیں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں ان سے فائدہ پہنچائے گا۔ اگر میں شفایاب ہو کر زندہ رہا تو ان باتوں کو میری طرف سے پوشیدہ رکھنا، اگر فوت ہو گیا تو چاہو تو بیان کر دینا، مجھ پر فرشتوں کی جانب سے سلام کہا جاتا تھا۔ تفصیل سابقہ حدیث میں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا، اس کے بعد نہ تو اس بارے میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی اور نہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2976۔ ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کیا تھا، اس کے بعد نہ تو اس معاملے میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات نازل ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں سے منع فرمایا۔ پھر ایک شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2977۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے مطرف کے واسطے سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تمتع کیا تھا اور اس کے بعد اس کے متعلق قرآن نازل نہ ہوا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے متعلق ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2978۔ محمد بن واسع نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں تمتع یعنی حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج میں تمتع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی صورت میں حج و عمرہ اکٹھا ادا کیا، جو قربانیاں ساتھ نہ لائے تھے انہوں نے انہی دنوں میں الگ الگ احرام باندھ کر دونوں کو ادا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2979۔ بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمران بن مسلم نے ابو رجاء سے روایت کی کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا متع یعنی حج میں تمتع کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا۔ بعد ازاں نہ تو کوئی آیت نازل ہوئی جس نے حج میں تمتع کی آیت کو منسوخ کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ بعد میں ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2980۔ یحییٰ بن سعید نے ہمیں عمران قصیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو رجاء نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند یعنی مذکورہ بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی، البتہ اس میں یہ کہا کہ ہم نے یہ یعنی حج میں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یحییٰ بن سعید نے یہ نہیں کہا، آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2981۔ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تک عمرے سے تمتع فرمایا اور ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا۔ آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کے جانور اپنے ساتھ چلا کر لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تو پہلے عمرے کا تلبیہ پکارا، پھر حج کا تلبیہ پکارا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج تک عمرے سے تمتع کیا۔ لوگوں میں کچھ ایسے تھے انہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا اور قربانی کے جانور چلا کر ساتھ لائے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو قربانیاں لے کر نہیں چلے تھے۔ جب آپ مکے تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو قربانی لے چلا
وہ ان چیزوں سے جنہیں اس نے احرام باندھ کر احرام کیا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حج کو پورا نہ کرے۔ اور جو شخص قربانی نہیں لایا وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور بال کتروا کر حلال ہو جائے، اور 8 ذی الحج کو پھر حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارے اور رمی کے بعد قربانی کرے۔ اور جسے قربانی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے حج کے دوران میں اور 7 دن گھر لوٹ کر روزے رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر 3 چکروں میں تیز چلے اور 4 چکر معمول کی رفتار سے چل کر لگائے۔ جب آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا اور رخ بدل لیا، صفا پر تشریف لائے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ پھر جب تک آپ نے اپنا حج مکمل نہ کیا آپ نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیے حلال نہ کیا جسے آپ نے حرام کیا تھا۔ قربانی کے دن آپ نے اپنے قربانی کے اونٹ نہر کیے اور طواف افاضہ فرمایا، پھر آپ نے ہر وہ چیز اپنے لیے حلال کر لی جو احرام کی وجہ سے حرام ٹھہرائی تھی۔ اور لوگوں میں سے جنہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہانک کر لے آئے تھے انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2982۔ ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی عروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے حج کے ساتھ عمرے کے تمتع کے متعلق اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کے تمتع کے متعلق اسی طرح خبر دی جس طرح سالم بن عبداللہ نے مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2983۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے پڑھا، انہوں نے نافع سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا ہے اور آپ نے اپنے عمرے یعنی آتے ہی طواف و سعی جو عمرے کے منسک کے برابر ہے کے بعد احرام نہیں کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند یا ختمی بوٹی سے چپکا لیا اور اپنی قربانیوں کو ہار ڈال دیے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2984۔ خالد بن مخلد نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے احرام کھول دیا ہے اور آپ نے مناسک ادا ہو جانے کے باوجود ابھی تک عمرے کا احرام نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی قربانی کے اونٹوں کو ہار پہنائے اور اپنے سر کے بالوں کو گون سے چپکایا، میں جب تک حج سے فارغ نہ ہو جاؤں احرام سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2986۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مالک کی حدیث کے مانند ہے، البتہ الفاظ یوں ہے میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2987۔ ابن جریج نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حجۃ الوداع کے سال حکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی
آپ کو احرام کھولنے سے کیا چیز مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے سر کے بالوں کو چپکا چکا ہوں اور اپنی قربانی کو ہار بھی پہنا چکا ہوں، لہٰذا میں جب تک اپنی قربانی کے اونٹ نہر نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2988۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے حدیث کی قرات کی، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتنے کے ایام میں عمرے کے لیے نکلے اور کہا اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تو ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا۔ وہ مدینے سے نکلے اور میقات سے عمرے کا تلبیہ پکارا اور چل پڑے۔ جب مقام بعیدہ کی بلندی پر نمودار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا دونوں یعنی حج اور عمرے کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کی نیت بھی کر لی ہے۔ پھر آپ نکل پڑے، حتیٰ کہ بیت اللہ پہنچے تو اس کے گرد 7 چکر لگائے اور صفا و مروہ کے مابین بھی 7 چکر پورے کیے، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کی رائے تھی کہ یہی یعنی ایک طواف اور ایک سعی ان کی طرف سے کافی ہے، اور بعد ازاں انہوں نے حج قران ہونے کی بنا پر قربانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2989۔ عبید اللہ سے روایت ہے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ جس سال حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنے کے لیے مکے میں پڑاؤ کیا تو عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی کہ اگر آپ اس سال حج نہ فرمائیں تو کوئی حرج نہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگوں یعنی حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوگی اور آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی، یعنی آپ بیت اللہ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے فرمایا اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اس موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ شریک سفر تھا جب قریش مکہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کی نیت کر لی ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب ذوالحلیفہ پہنچے تو عمرے کا تلبیہ پکارا، پھر فرمایا اگر میرا راستہ خالی رہا تو میں اپنا عمرہ مکمل کروں گا، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل پڑے، جب مقام بعیدہ کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا ان دونوں یعنی حج اور عمرے کا حکم ایک جیسا ہے، اگر میرے اور عمرے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تو وہی رکاوٹ میرے اور میرے حج کے درمیان حائل ہوگی۔ میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی لازم ٹھہرا لیا ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ مقام قدید پر آپ نے قربانی کے اونٹ خریدے، پھر آپ نے ان دونوں یعنی حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ اور احرام باندھا تھا اسے نہ کھولا، یہاں تک کہ قربانی کے دن حج مکمل کر کے دونوں کے احرام سے فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2990۔ ابن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں میرے والد عبداللہ نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب حجاج بن یوسف ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اترا حج کا ارادہ کیا۔ ابن نمیر نے پوری حدیث یحییٰ قطان کے اس حصے کی طرح بیان کی، البتہ حدیث کے آخر میں کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے جو شخص حج و عمرہ اکٹھا یعنی حج قران کی صورت میں ادا کرے تو اسے ایک ہی طواف کافی ہے، اور وہ اس وقت تک احرام سے فارغ نہیں ہوگا جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2991۔ محمد بن رمح اور قطعیبہ نے لیث سے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ جس سال حجاج بن یوسف ابن زبیر کے مقابلے میں اترا اس سال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا قصد فرمایا۔ ان سے کہا گیا لوگوں کے مابین تو لڑائی ہونے والی ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو بیت اللہ سے پہلے ہی روک دیں گے۔ انہوں نے فرمایا بلا شبہ
تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے خود پر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر روانہ ہوئے۔ جب مقام بعیدہ کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا، کسی رکاوٹ کے باعث بیت اللہ تک نہ پہنچ سکنے کے لحاظ سے حج و عمرے کا معاملہ یکساں ہی ہے۔ لوگو تم گواہ رہو۔ ابن روم کی روایت ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی خود پر واجب کر لیا ہے، اور وہ قربانی جو مقام قدیس سے خریدی تھی اسے ساتھ لیا، اور حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے آگے بڑھے حتیٰ کہ مکہ آ پہنچے۔ وہاں آپ نے بیت اللہ کا اور صفا و مروہ کا طواف کیا۔ اس سے زیادہ کوئی اور طواف نہیں کیا، نہ قربانی کی، نہ بال منڈوائے، نہ کتروائے، اور نہ کسی ایسی ہی چیز کو اپنے لیے حلال قرار دیا جو احرام کی وجہ سے آپ پر حرام تھی۔ یہاں تک کہ جب نہر کا دن یعنی 10 ذی الحج آیا تو آپ نے قربانی کی اور سر منڈایا۔ ان یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ انہوں نے اپنے طواف کے ذریعے سے حج و عمرے یعنی دونوں کا طواف مکمل کر لیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، ایک طواف کے ساتھ سعی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2992۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قصہ روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف حدیث کی ابتدا میں کیا جب ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور حدیث کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ لئیس نے کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2993۔ یحییٰ بن ایوب اور عبداللہ بن عون ہلالی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عباد بن عباد محلبی نے حدیث بیان کی، کہا عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ یحییٰ کی روایت میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا تلبیہ پکارا، اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2994۔ حمید نے بکر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرے کا اکٹھا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا۔ بکر نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حج ہی کا تلبیہ پکارا تھا۔ بکر نے کہا، پھر میری ملاقات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت کے لحاظ سے تم ہمیں بچے ہی سمجھتے ہو، حالانکہ ایسا نہ تھا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لبیک عمرۃ و حجا، اے اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2995۔ حبیب بن شہید نے بکر بن عبداللہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان دونوں کو ملایا تھا، حج اور عمرے کو۔ بکر نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے صرف حج کا تلبیہ کہا تھا۔ بکر نے کہا، پھر میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا اور انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی۔ انہوں نے جواب دیا، جیسے ہم تو اس وقت بچے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2996۔ اسماعیل بن ابی خالد نے وبارہ سے روایت کی، کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا، کیا عرفات پہنچنے سے پہلے میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا ہے کہ عرفہ پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے میدان عرفات پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ اب سوچو
کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپناؤ یہ زیادہ حق ہے، یا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، اگر تم ان کے بارے میں سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2997۔ بیان نے وابرہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے حج کا احرام باندھا ہے تو کیا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تمہیں کیا مانے ہے؟ اس نے کہا میں نے ابن فلاں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آپ ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا نے انہیں فتنے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم میں سے کون یا تم میں سے کون جسے دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ تم ان پر دنیا داری کا اعتراض نہ کرو۔ پھر فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حج کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اب سوچو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کا زیادہ حق ہے یا فلاں کے راستے کا کہ اس کی اتباع کی جائے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2998۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، کہا ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے کی غرض سے آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا لیکن ابھی صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور پھر صفا مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگائے، اور یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ حماد بن زید اور ابن جریج دونوں نے عمر بن دینار کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیینہ کی گزشتہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3000۔ Hello guys, welcome to my